نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کرام، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ نئی جگہ پہ آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے مسلمانوں میں اور ہماری اسلامی ریاستوں میں ایک چیز کی کمی پائی جا رہی ہے۔ کمی جس چیز کی پائی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان ترقی سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اس چیز اور ان خامیوں میں سے ایک جو اہم خامی ہے وہ خامی قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر اسی چیز کی کمی کی وجہ سے آج ہم مسلمان اور آج ہم لوگ اس چیز کی وجہ سے ترقی سے تنزلی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ان عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم مسلمانوں کو مختلف بیماریوں میں، مختلف مصیبتوں میں، مختلف طرح کی بیماریاں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کہ جن کے اندر ہم مسلمانوں کو اللہ پاک مبتلا کر رہا ہے، تو ان کی وجوہات میں سے جو تنزلی کی ہیں، ایک اہم وجہ ہمارے قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہے۔ تو قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے فضائل نہیں بتائے ہیں، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا کی فضیلتیں اور ثواب ان کو نہیں بتائے۔ اسی وجہ سے ہمارے بچے دین کی تعلیم سے زیادہ دور ہیں اور سکول کی تعلیم کی طرف زیادہ راغب اس وجہ سے ہیں کہ سکول کی تعلیم اس وجہ سے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد وہ ایک اچھا اسکالر بنے گا، ایک اچھا رہنما بنے گا، دنیا کے اندر اچھے طریقے سے وہ دولت کما سکے گا، پیسہ کمائے گا۔ اسی وجہ سے آج ہم مسلمان جو ہے وہ تنزلی کی طرف شکار ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تعلیم کو اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے قرآن پاک پڑھا، پڑھنے کے بعد اس قرآن پاک کو یاد کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قیامت والے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سبق پڑھنے کی وجہ سے، اس کا قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پاک یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنی طاقت عطا فرما دے گا کہ وہ بندہ قیامت والے دن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن پر اللہ پاک نے جہنم کو واجب کر دیا تھا۔ تو اتنی فضیلت ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو یاد کرنے کی، لیکن آج ہم لوگ اس قرآن پاک کو چھوڑ بیٹھے۔ اسی وجہ سے آج ہم مسلمان تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ ہم لوگ آج ہماری عمریں گزر گئیں، اب ہمارا سیکھنے کا موڈ ہی نہیں بنتا، ذہن ہی نہیں بنتا، اس وجہ سے کہ بھئی میری اب عمر بڑی ہو گئی، میرے بچے ہیں، بچے سیکھیں گے، اب وہ قرآن پاک پڑھیں، میں کہاں سے پڑھوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اگر میں پڑھتا بھی ہوں میرے سے صحیح نہیں پڑھا جائے گا، میرے بچے میرا مذاق اڑائیں گے، میرے گھر والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو ان کے لیے حدیث پاک بڑی ہی پیاری ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کرامن کاتبین کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جز جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے نہیں سیکھا اور مشکل سے پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ بندہ کہ جو بندہ مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کے قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمارے لیے معاون ہے اس بات کی کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھیں، قرآن پاک کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے اعمال اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں اپنی برکت کا نزول فرمائے گا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن عذاب سے دور فرمائے گا، قیامت کی تنگیوں سختیوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے گا، اور قیامت والے دہاڑے اللہ تبارک و تعالیٰ
اسی قرآن پاک کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں کوشش کریں کم از کم کچھ نہ کچھ وقت نکال کے 3-4 منٹ روزانہ کی اگر آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو دین کے طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت اور مزدوری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کے گھر بار میں اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے گا اگر آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ تو کوشش کر کے کچھ وقت نکالیں، اس قرآن پاک کو ٹائم دیں، اس قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ